بہت بڑا دن ہے، قربانی کا دن ہے، لیکن یہ گوشت کھانے کا دن نہیں، صرف یا تصویریں کھینچنا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا، اس کا نام قربانی نہیں ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں ادا کی، اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اس عظیم قربانی کی بے مثال تاریخ رکھا۔ اللہ پر سب کچھ قربان کر دینا، اس کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہی پیغام، تو اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ذرا سوچیں تو صحیح، ہم ذرا دیکھیں تو صحیح۔ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو جب ذکر کیا ہے تو سارا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، صرف ایک آیت کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے، اور معصوم بیٹا، معصوم بچہ تو دشمن کا بھی ہو اچھا لگے، اور یہ معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ بڑھاپے کی اولاد کہ جس سے محبت بھی سب سے زیادہ ہو، اور معصومیت بھی ہو، بچپنا بھی ہو، اور ایک لمبا عرصہ آپ سے جدا بھی رہے ہو، لیکن آج اللہ کے حکم پر وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے۔ اور آگے بیٹے کے الفاظ سنیے، قرآن نے جسے نقل کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان جو دیکھے آپ کر گزریے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو بجا لائیے۔ اللہ اکبر۔ ابا جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے تؤمر، اسے آپ کر گزریے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ دیکھیں گے مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر سال عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اور قیامت کی صبح تک قرآن کی یہ آیت ہمیں پکار کے کہہ رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ کا حکم ہے تو کر گزریے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ آج ہمیں کیا آیت پیغام دے رہی ہے؟ یہ عید الاضحیٰ جو ہر سال آتی ہے ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ وہ یہی دیتی ہے کہ اسماعیل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر چھری چلا دو، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اولادیں ذبح ہوتی ہے تو کر دو۔ تو یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اللہ کے حکم پر نیندیں قربان کی جا سکتی ہیں، صبح کو بستر سے اللہ کے حکم پر اٹھ کر مسجد میں آیا جا سکتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جھوٹ کو اللہ کا حکم سمجھ کر چھوڑ دیا جا سکتا ہے، سود کے لین دین کو ہم ترک کر سکتے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ ظلم و زیادتی کو ہم دفع کر سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ دھوکہ کو، فریب کو، فراڈ کو ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ بازار میں بیٹھنے والا تاجر جھوٹ اور خیانت کو چھوڑ سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا پیغام یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو دیکھا ہے، جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ کا ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اللہ پہ سب کچھ قربان کر دینا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اولادیں ذبح کروانی پڑے اس حد تک بھی چلے جانا، یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، نفع کا سودا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے ہر حد تک پہنچنا، اسی کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے لیے اپنی اولادیں، اپنا مال اور اپنی جائیداد اور اپنی عزت اور اپنی شوکت اور شان اور سب کچھ اللہ کے راہ پر قربان کر دینا، یہی لا الہ الا اللہ ہے، اور یہی جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور یہی کربلا کا فلسفہ ہے، اور یہی ساری زندگی میں اور اسلام پہ نام پر جنہوں نے قربانیاں دی وہ سارے کا فلسفہ اور یہی اس کا جواب۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، قربانی صرف جانوروں کی نہیں، قربانی نفس کی ہو، قربانی روح کی ہو، قربانی ہمارے دلوں کی ہو، ہماری نیت کی قربانی ہو۔ اب جانور خریدتے ہیں، اللہ معاف کرے اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے، جانور خریدا جاتا ہے یوں جیسے موبائل خریدا جاتا ہے، جس طرح موبائل فون خریدا جاتا ہے، دوستوں کو بلایا جاتا ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، اس کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، جس طرح موبائل فون خریدا جا رہا ہے۔ ریاکاری کی یہ حد ہے، اور ہر بندے کی کوشش ہے کہ میرا جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے، میرا جانور میرے پڑوسی سے قد میں بڑا ہونا چاہیے، جی جب میں جانور لے کر آؤں تو واہ واہ ہونی چاہیے، معاشرے میں لوگ واہ واہ کریں۔ یہ آج ہمارا
ساروں کا یہی ذہنیت بن چکی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ریاکاری کے لیے کوئی عمل کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا، فرمایا میرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے اس شخص کو رسوا کر، ساری کائنات کے سامنے اسے ذلیل کر دیں گے. تو دیکھنا اس بات کو ہے کہ ہمارے دل میں نیت کیا ہے، ہم ارادہ کیا رکھتے ہیں، مقصود کیا ہے. اللہ کی رضا مقصود ہے. قربانی تو اللہ کی رضا، یا بطفل ما تمر، کہ اللہ کا حکم ہے تو ابا جان چھری چلا دیجئے، اولادیں ذبح ہوتی ہیں تو ہو جائے، اللہ کا حکم ہے. تو یہی تو درس ہمیں دیا گیا کہ جانور پر چھری چلاؤ، لیکن اس میں نیت واہ کی نہ ہو، اس میں نیت گوشت کھانے کی نہ ہو. خالصتاً نیت یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. اور نیت یہ ہو کہ اگر مجھے اس سے اگلا قدم بھی اٹھانا پڑا کہ دین اور اسلام کی عظمت اور اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے اگر کبھی وقت نے ہمیں اولادیں ہماری مانگی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر آج ہم بکرے پر اور چھترے پر اور جانور پر چھری چلا رہے ہیں تو اللہ کی قسم اگر وقت آیا تو ہم اپنی اولادوں کی گردنیں بھی اسلام پر پیش کریں گے، اور ہم اسلام کی سربلندی کے لیے اور آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کے تحفظ، ان کے خلافت اور تاجدار ختم نبوت کے تحفظ میں ہم ہر قسم کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو قربانی کا اصل مقصد یہ ہے، قربانی کی روح تو یہ ہے، قربانی کی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ بنائیں، کہ ہم صبح کو نیند ہی نہ قربان کر سکیں، ہم عید والے دن نماز عید پڑھ کے جائیں اور ہم ظہر کی نماز تک نہ پڑھ سکیں، کہ ہم سے اٹھا نہیں جاتا، ہم سو چکے ہیں. تو یہ کس چیز کی قربانی؟ فقہائے کرام نے لکھا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، تارک نماز ہے، فرمایا اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہے. تو یہ کتنا سنگین معاملہ ہے. من ترک الصلاۃ، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس کا دین کوئی نہیں، اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں. فرمایا کفر میں اور اسلام میں فرق کرنے والی وہ نماز ہے. لوگوں کو دکھانے ہو، کہتا جی بڑا مشکل سے ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوں قربانی کی، حالات صحیح نہیں ہے لیکن کیا کروں، ہم سائے کیا کہیں گے. تو نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کریں گے، قربانی بھی کریں گے تو اللہ کی رضا کے لیے. اگر ہم کھال مدرسے کو دے رہے ہیں، کسی فلاحی ادارے کو دے رہے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم اسے گھر سے اٹھوا رہے ہیں، صفائی کروا رہے ہیں، ہمارا یہ ارادہ نیت نہیں. اگر وہ بھی جا رہی ہے تو ہم اللہ کی رضا کی. اس لیے کہا کسائی کو بکرے کی، چھترے کی، جانور کی کھال نہیں دی جا سکتی، فروخت نہیں کی جا سکتی، اس کو صدقہ کیا جائے یا پھر اسے تمام جتنے حصے دار ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے. تو اس لیے قربانی میں عام طور پہ جو غلطیاں کی جاتی ہیں، جن کی